اصحاب کہف کا نام تو سنا ہے نا ماشاءاللہ آپ حضرات. پہلے اس کی فضیلت میں ایک حدیث نہ بیان کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، دجال آئے گا قیامت کے قریب اور بڑے لوگوں کو گمراہ کرے گا. تو حضور نے فرمایا جو سورہ کہف کی 10 آیات زبانی یاد کر لے نا، وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے. اللہ تو اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 9 سے اصحاب کہف کا ذکر شروع ہوتا ہے. اصحاب کہف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے چوتھے آسمان پہ بلا لیا نا، تو دقیانوس نام کا ایک بادشاہ ہوا بنی اسرائیل کے اندر، بڑا ظالم تھا. اس نے گمراہی پھیلا دی اور جو لوگ معاذ اللہ کفر اور شرک نہیں کرتے تھے انہیں قتل کروا دیتا. تو 7-8 نوجوان اپنا ایمان بچا کے بھاگے. او ہو اللہ اکبر، ساری دنیا مال بچا کے بھاگتی، وہ 7-8 نوجوان اپنا ایمان بچا کے بھاگے کہ یہ ہمیں کہیں کفر کی طرف نہ لوٹا دے. تو جا کے ایک غار کے اندر چلے گئے تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو. انہوں نے کتے کو بڑے روڑے مارے کہ یہ اگر بھونکے گا، آواز نکالے گا تو ہم پکڑے جائیں گے، ہم نے تو چھپنا ہے. پر اس کو نہ ولیوں سے پیار ہو گیا. اس نے کہا بھگاؤ جتنا مرضی مجھے، فطرت میری ہے کہ میں بھونکتا ہوں، پر جب اللہ کے ولی ہوں تو پھر میں ادب کرتا. یہ قرآنی واقعہ ہے. اچھا یہ عین وہ واقعہ ہے قرآن مجید کا کہ جو بہت ساری چیزوں پر ویسے ہی نص ہے اور بہت ساری زبانیں ویسے ہی گونگ ہو جاتی. تو وہ 6-7 لوگ تھے، وہ چلے گئے غار کے اندر، جا کے انہوں نے پناہ لے لی. بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ غار کے اندر ہے. اچھا اللہ کی قدرت، جیسے ہی داخل ہوئے انہیں نیند آ گئی، یہ سو گئے. اور قرآن مجید کہتا ہے، قرآن مجید کے یہ لفظ ہے کہ کتا غار کے منہ پر بازو پھیلا کے بیٹھ گیا، گویا اپنے مالکوں کی خدمت کر رہا ہے. اب میاں صاحب کی ایک بات کر لیں درمیان میں. میاں صاحب فرماتے ہیں جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا، کتے ہونا تھی چنگے، اور چلو مالک دے کر راکھی کر دے، صابر بھوکے ننگے. یہ دیکھو نا کہ اتنا تو ان کے اندر بھی کمال ہے. اپنے نا دونوں بازو پھیلا کے، کتا بھی غار پہ بیٹھ گیا. ان کو نیند آ گئی. بادشاہ نے پتہ کرایا کہاں بھاگ کے گئے، تو کہا وہ غار کے اندر ہے. بادشاہ کہنے لگا کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ایک دیوار چن دو غار کے منہ، غار کوئی بند کر دو. جس بندے کی ڈیوٹی لگائی نا غار چننے کی، بندہ بڑا نیک تھا، اس کو دیوار بنانے کا ذمہ دیا. اس نے نا دیوار بھی بنائی اور ایک تختی پہ نا سب کے نام لکھے، اور وہ تختی ایک صندوق میں رکھ کے وہاں بند کر دی. اور اسی طرح کی ایک تختی اس کے نیچے لکھا کہ ایک تختی ان کے ناموں کی نا میں مال خزانہ میں بھی بند کر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بعد مفسرین نے لکھا ہے وہ 100 سال تک سوئے رہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ 300 سال تک سوئے رہے. 300 سال کے بعد اس طرح ہوا کہ حکومتیں بدل گئیں. بیدروس نام کا ایک بادشاہ آ گیا، وہ بڑا نیک دل تھا. اس نے ہر طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا پھر سے نعرہ بلند کیا. اب نا کچھ لوگ ایسے تھے جو منکر ہو گئے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھیں گے. بادشاہ ایک دن حجرے میں گیا، جا کے دعا مانگی، یا اللہ کوئی ایسی بات دکھا جس سے لوگوں کا ایمان پکا ہو جائے. اس طرح کے بھی بادشاہ ہوا کرتے. تو رب کریم نے کہا میں نے تو پہلے ایک راز چھپا کے رکھا ہو، کھول دیتے ہیں. اس نے دعا مانگی اور ادھر کیا معاملہ ہوا، ایک چرواہا بکریاں چرانے والا وہاں سے گزرا. اس نے سوچا یہ دیوار ہے، اگر اس کا منہ کھول لوں نا کبھی تو میری بکریاں یہاں تھوڑا سا دھوپ کے اندر سستا لیا کریں گی. اس چرواہے نے کیا کیا کہ اس نے وہ دیوار گرائی تاکہ میری بکریاں اندر جایا کریں. وہ دیوار گرائی تو اس نے اندر 6-7 لوگ سوئے ہوئے دیکھے اور کتا بھی سویا ہوا دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنے فضل سے ان کی کروٹیں بھی بدلتا رہا. اپنی قدرت سے ایک طرف انسان پڑا رہے نا تو اعضاء گل جاتے ہیں، ان کی کروٹیں بھی بدلی جاتی، مناسب روشنی بھی دی جاتی، حرارت بھی. اس نے دیوار گرائی تو ان کی آنکھ کھل گئی. ایک دوسرے سے کہنے لگے آج تو بڑی گہری نیند سوئے ہیں یار، آج تو لمبی نیند پوری کر لی. چلو بھوک بڑی لگی ہے، ایک دوست کو بھیجو. یہ سارا واقعہ قرآن مجید میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں. جاؤ ایک دوست کو بھیجو بازار سے نا کھانا لے آئے. پیسے وہی 300 سال پرانی کرنسی. وہ جب نان بھائی کی دکان پہ گیا نا سامان لینے، اس کو پیسے دیے تو نان بھائی نے ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا میاں تو کدھر سے آیا، یہ کون سے پیسے؟ اس نے کہا پیسے کاہے کے، میں بھی سوچ رہا ہوں کہ حالات بدلے ہیں، سارے حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، ماحول اور ہے. اس نے کہا تیرے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا. یہ تو ہم نام سنتے تھے کہ یہاں کوئی دقیانوس نام کا بادشاہ رہے، کوئی خزانہ، بتا کہاں سے لیے. شور ہوا، حاکم شہر تک خبر پہنچی، بادشاہ تک پہنچی. اس نے بتایا کہ بھئی ہم تو دقیانوس کے ڈر سے بھاگے ہیں، کل بھاگے ہیں یا آج سویرے، اتنا زیادہ ہمیں پتہ نہیں، کل یا آج سویرے بس نا. اتنا سا ہمیں یاد ہے کہ ہم گئے تھے. بہرحال لوگ جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، غار تک پہنچے. اب جو غار کے اندر تھے وہ پتہ کہتے لگتا ہے ہمارا دوست پکڑا گیا ہے. پکڑا گیا ہے تو اب بندے جمع ہو گئے. وہ اندر ڈر رہے تھے، تسبیح کر رہے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے. ادھر یہ پہنچ گیا جب ان لوگوں نے یہ جیتا جاگتا رب کے فضل کا نمونہ دیکھا. اور بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا ہے. صندوق کھولا تو اس کے اندر وہ تختی لکھی تھی کہ یہ ان کے نام ہے
یہ دقیانوس سے ڈر کے بھاگے ہوئے ہیں، یہاں یہ سو رہے ہیں، اور اسی کی ایک تختی میں نے فلاں جگہ بھی دفن کیا، وہ تختی بھی وہاں سے نکل آئی۔ اب سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آئے اور سب کہنے لگے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، سب کہنے لگے ان اللہ علی کل شیء۔ جب ان کی بات پوری ہو گئی، لوگوں کے ایمان پختہ ہو گئے، تو اصحاب کہف کہنے لگے کہ ہمیں اب اجازت ہے، ہم پھر دوبارہ غار میں جاتے ہیں۔ وہ غار میں گئے تو رب نے پھر انہیں موت عطا فرمائی، نیند عطا فرمائی، تحفہ دیا۔ بادشاہ نے پھر اس کے آگے دیوار بنائی اور وہاں بادشاہ نے ایک مسجد تعمیر کرا، لوگ زیارت کرنے جاتے۔ یہ اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ اب یہاں ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو کتا تھا نا، وہ بھی ساتھ ہی تھا۔ اللہ قیامت والے دن اسے انسانی، یا تو انسانی شکل ملے گی، یا جیسے رب کا فضل ہوگا رب کریم اسے بھی جنت عطا فرمائے۔ اس نے تبلیغ کی، دین کی، اس نے کیا کیا؟ تبلیغ کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، 10 ہوتے صحیح اس کیتا کی۔ اسی آخی نا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کس طرح کی بات کرتے ہو؟ تو میں نے کہا اصل میں تیرا عقیدہ کچا ہے۔ وہاں تو کتا چلا جائے ولی کے پاس تو رب اسے جنت دے دیتا ہے، تو جیگتا جاتا مومن جائے تو اللہ کیوں فضل نہیں فرماتا؟ اس سے آگے نا پھر آیت نمبر 32 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 لوگوں کا واقعہ بیان کیا۔ فرمایا ایک شخص کے انگوروں کے باغات تھے اور چاروں طرف سے انہیں کھجوروں کے درختوں نے گھیر رکھا تھا، اور درمیان میں کھیتی بھی تھی اور بیچ میں دریا بھی بہ رہا تھا، اور ان باغات نے بہت عمدہ فصل دی۔ ایک دن یہ شخص اپنے ساتھی سے کہنے لگا میرا مال اور افرادی قوت تم سے زیادہ ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ باغ کبھی برباد نہیں ہو۔ اول تو مجھے قیامت کا یقین ہی نہیں معاذ اللہ، لیکن اگر قیامت آئی تو مجھے وہاں سے بھی بہتر مال ملے گا۔ اس کے دوسرے ساتھی نے کہا تو اپنی اصل کو بھول گیا ہے اور تو نے اپنے خالق کی ناشکری کی جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر تم نے باغ میں داخل ہوتے وقت ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیا ہوتا تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوتا۔ اگرچہ مال اور اولاد میں میں تم سے کم ہوں، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر نعمت عطا کرے گا، اور آسمان سے کوئی آفت آئی اور تمہارا باغ تباہ و برباد ہو جائے گا، یا اگر اس کا پانی زمین میں دھس گیا تو پھر تم اسے تلاش نہ کر پاؤ گے، بالآخر اس شخص کا باغ برباد ہو۔ وہ جو کہتا تھا نا مجھے یقین نہیں قیامت نہیں آئے گی، اس کا باغ ہی، اور وہ کفِ افسوس ملتے ہوئے کہنے لگا کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا، لیکن پھر اس کا کوئی نہ مددگار تھا اور نہ حمایتی۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی ناپائیداری کی مثال سے بیان فرمایا کہ آسمان سے بارش نازل ہوئی، گھنا سبزہ نکلا، پھر وہ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا، جسے ہوا اڑا کے لے گئی۔ مال اور بیٹے تو محض جیتی دنیا کا سنگار ہے، جب تک تم زندہ ہو تب تک مال بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں۔ والباقیات الصالحات، اگر کچھ ہے باقی رہے گی تو تمہارے اچھے اعمال باقی رہے، اور اگر اولاد نیک ہوئی تو وہ بھی باقیات الصالحات میں شامل ہو جائے گی۔ آیت نمبر 47 سے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام روئے زمین پر ایک کھلے میدان کی صورت میں ہوگا، سب لوگ صف باندھے رب کے حضور اکیلے حاضر ہوں گے اور اپنے اعمال ناموں کو دیکھ کر خوف زدہ ہوں گے، کہیں گے ہائے افسوس اس اعمال نامے کو کیا ہوا، اس نے نہ کوئی صغیرہ گناہ چھوڑا نہ کبیرہ، مگر سب کو شمار کیا۔ آیت نمبر 50 میں حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سجدہ، ابلیس کی نافرمانی اور شیطان اور اس کی ذریت کے انسان کے دشمن ہونے کا بیان۔ آگے پھر ذکر شروع ہو جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام۔ یہ لفظ خضر بھی ہے اور خضر بھی ہے، یہ 2-3 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ حضرت خضر کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ یہ ولی ہیں کہ نبی ہیں، لیکن مضبوط رائے اکثر بزرگوں کی یہی ہے کہ یہ بھی اللہ کے نبی، اور بعض نے لکھا ہے یہ ہمیشہ سے زندہ ہیں۔ یہ 2 اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، یہ دونوں ہر سال حج میں بھی، کیونکہ ایک روایت ملتی ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام حج پہ گئے تو فرمایا میں الیاس اور خضر کو پہاڑوں سے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو جن کو اللہ نے کھلی آنکھیں دی ہوتی ہیں پھر انہیں زیارت بھی ہوتی ہے، انہیں یہ نظر بھی آتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا۔ یہ علم لدنی اللہ جس کو اپنے پاس سے عطا کر، اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن تقریر کرتے ہوئے کسی نے پوچھا کہ آپ سب سے بڑے عالم ہیں، فرمایا الحمدللہ۔ تو اللہ کریم نے فرمایا نہیں ہے موسیٰ کلیم، آپ سے بڑے بڑے بھی ہیں، ہمارے یہاں مسئلہ ہے پا نہ پڑی، اور لوگ مناظرہ کرنے آتے ہیں۔ کئی دفعہ لوگ نا مسئلہ بتاتے ہیں تو میں کہتا ہوں جناب آپ نے بتا دیا کہ اب آپ نے حکم کرنا ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ جی آپ ایک بندے کا نام لیتے ہیں ذکر کرتے ہیں، تو میں نے کہا چلو ہم نے بھی کہیں کچھ پڑھا ہی ہوگا نا تبھی تو ذکر کرتے ہیں، لیکن جو آتے ہیں نا لوگ وہ مشورہ تمہارے دور میں ہے ہی نہیں، جس نے جو لائن پڑھ لی ہے وہ اس پہ پکا ہو گیا، سارا نہیں نہ پڑھا،
سارا پڑھے پھر بات سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے نبی ہیں، اور کیا بات ہے ان کی، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہوا، حضرت موسیٰ نے یہ بات کی تبھی تو ہمیں اتنی شاندار حکمتوں کے پھول ملے، یہ بھی حضرت موسیٰ کا ہی کمال ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ، وہ جو مجھ سے بڑا ہے، عالم ہے، وہ کہاں ملے گا جس سے میں حکمت کی بات سیکھوں؟ تو فرمایا جہاں مجمع البحرین ہے نا، دو دریا ملتے ہیں، وہاں وہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم سے اللہ نے فرمایا کہ جاؤ، جہاں دو دریا ملیں گے نا وہاں تمہیں وہ شخص ملے گا۔ تو یا اللہ میں کس طرح؟ فرمایا زادرہ ساتھ لے جاؤ، کھانے پینے کا سامان۔ حضرت موسیٰ کلیم لے گئے، مچھلی بھی لے گئے۔ فرمایا یہ مچھلی جہاں تمہارے برتن سے نکل کے دریا میں داخل ہو، وہاں دریا میں شگاف پڑ جائے گا، وہاں وہ تمہیں شخص ملے گا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو بھی ساتھ لیا۔ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المعجوب میں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا، مالک تیرے بندے اگر تجھے ڈھونڈنا چاہیں تو کہاں ملے گا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا جن لوگوں کے دل لوگ توڑ نہیں دیتے، میں ان ٹوٹے دلوں میں ملا کرتا ہوں۔ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جب لوگ تانے دیتے ہیں، جب لوگ تکلیف دیتے ہیں، جب آپ بالکل ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، جب آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ مخلص ہوتے ہیں، جب آپ جدوجہد کر کر کے تھک جاتے ہیں، اور لوگ جب پوری طور پر تانا زنی کرتے، باتیں سننے کو جب ملتی ہیں، میں دیانتداری سے کہتا ہوں جب لوگ پوری طرح دل توڑ دیں، پھر کوئی سجدے کا مزہ ہے، پھر کوئی دعا کی لذت ہے، پھر کوئی چسکا ہے اس کی بارگاہ میں حاضری کا، پھر کوئی تڑپ پیدا ہوتی ہے اس کیفیت میں۔ وہ جب لوگ آپ کو پوری طرح تکلیف دیں اور سارے اسباب ظاہری ختم ہو جائیں، وہ جو لذت ہے نا اللہ کی بارگاہ میں جڑنے کی، وہ تعریف والوں کو کئی دفعہ نصیب ٹوٹے دلوں میں تو رب ملتا ہے نا، بچا بچا کے تو رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ، یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ میرے عزیز طے کریں کہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے ہوں گے، اللہ رسول کی رضا پانے کا کام ہوگا، اور اس تعریف سے نکل آئیں گے ہم کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، صلہ رحمی کرنے والا کہتے ہیں، اور جب کہا لا الہ الا اللہ پڑھو تو پھر جادوگر، پھر معاذ اللہ شاعر، پھر کچھ۔ اچھا وہ یہ سارا کچھ کہتے رہے تو کیا حضور شام کو بیٹھ کے حضرت صدیق اکبر کے پاس یا گھر میں سیدہ خدیجہ کے پاس یہ تبصرے کرتے تھے معاذ اللہ کہ دیکھو جی لوگ بات ہی نہیں سنتے، دیکھو توجہ ہی نہیں کرتے، دیکھو مجھے جادو؟ حضور یہ تبصرے کرتے تھے؟ وہ جس طرح بچہ آگ کے قریب بار بار جاتا ہے اور ماں ہاتھ پکڑ پکڑ کے روکتی نہیں، غصہ نہیں کرتی، اس کا خیال ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں یہ جل جائے گا، یہ رات کو بیٹھ کے تبصرے نہیں ہوتے تھے، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کا باقی النفس کا، اے محبوب کیا آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے؟ اللہ یکون مؤمنین، اس بات پر کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ حضور آپ نے تو جان کی بازی لگا دی، گویا اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے، وہ جادوگر کہتے جا رہے ہیں، ساحر کہتے جا رہے ہیں، اور حضور جان کی بازی لگا کر دین بتاتے جا رہے ہیں۔ یہ مزاج ہے کہ آپ ان لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کر انہی کی خیر کی بات کریں، انہی کے حق میں بھلے کی بات کریں جو آپ پر تانا زنی کر رہے ہیں، آپ انہی لوگوں کے لیے۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنی جدوجہد کی جناب کلیم، کبھی فرعونیوں سے مقابلہ ہے، کبھی دریاؤں کا سفر ہے، کبھی صحراؤں کا علاقہ ہے، کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدوجہد کی اپنی قوم کو نکالنے کے لیے۔ آپ قرآن مجید کھولیں، جگہ جگہ حضرت کلیم علیہ السلام کا ذکر ملے گا، کبھی وہ پانی کا مطالبہ لے کے آ گئے، کبھی کچھ لے کے آ گئے، دن رات حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں فرعونیوں سے نجات دلانا چاہتے ہیں، لیکن وہ کتنی ذہنی اذیت دیتے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، کبھی وہ ان سے کہا گائے ذبح کرو تو پوچھتے ہیں رنگ کیسا ہو، بچڑی ہو کہ جوان ہو۔ کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نے تو اپنے بھائی حضرت ہارون کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ ایک عورت کو کہا جا کے جناب حضرت موسیٰ پہ الزام لگا دو۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ اتنا اپنے آپ کو پردوں میں چھپا کے رکھتے ہیں، چونکہ حضرت کلیم بڑے حیادار تھے، اللہ کے سارے نبی حیادار ہوتے، تو وہ کہتے تھے لگتا ہے جسم پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی عیب ہے، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات۔ لیکن آپ حضرت کلیم کو دیکھیں، وہ جہاں بھی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اپنی امت کی خیر ہی مانگتے، وہ اپنی قوم کی خیر ہی مانگتے،
وہ اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے ہیں مالک ان کے لیے ہدایت کے راستے واضح فرما۔ یہاں تک ان کی قوم نے کہہ دیا معاذ اللہ، یہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے۔ آپ سورہ آراف پڑھ کے دیکھیے، وہ کہنے لگے اے موسیٰ ہمیں تو آپ سے پہلے بھی آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچی، معاذ اللہ، آپ کے بعد بھی آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچی، وہ آپ کی ولادت کی خبر معروف ہوئی تو فرعون نے ہمارے بچے قتل کرانے شروع کر دیے، تو آپ کے تو آنے سے پہلے ہمیں تکلیفیں پہنچ رہی۔ لیکن حضرت موسیٰ پھر بھی کہتے ہیں اور صبر کرو تمہارا دشمن ہلاک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان بھی فرمایا، فرمایا یاد کرو نا بنی اسرائیل والو، وہ وقت یاد کرو نا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، پھر ہم نے تمہیں نجات دی فرعون والوں سے، پھر ہم نے تمہیں نجات دی ان لوگوں سے، فرعونیوں سے تمہیں بچا لیا۔ کس کی برکت سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت، اللہ نے ان کے ذریعے تبلیغ فرما کے بچا لیا۔ قومیں اس قدر تکلیف دیتی۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورہ ہود کے اندر۔ حضرت شعیب اپنی قوم کو منع کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ناپ تول پورا کرو، نا انصافی نہ کرو، لوگوں کا حق نہ مارو، یہ خیر کی دعوت۔ قوم جواب میں کیا کہتی ہے؟ سورہ ہود پڑھیے، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آتی آپ کی باتیں، اگر ہمیں آپ کے قبیلے کا ڈر نہ ہوتا تو معاذ اللہ ہم تو آپ کو پتھر مار مار کے شہید کر دیتے۔ آپ انہیں تبلیغ دین کر رہے ہیں، آپ انہیں اخلاقیات سکھا رہے ہیں، آپ ان کے کردار و عمل میں خوبصورتی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ کے قبیلے کا خوف نہ ہوتا تو ہم تو آپ کو شہید کر دیتے۔ تو جواب میں حضرت شعیب نے کیا کہا؟ جاؤ پھر موج کرو۔ انہوں نے کہا ایسی قوم کو تبلیغ کروں جو پتھر مارنے کی بات کرتی ہے؟ کیا میں اب ایسے لوگوں کو دعوت خیر دوں جو مجھے شہید کرنے کی بات کیا خوبصورت جملہ ہے قرآن مجید نے بیان کیا۔ حضرت سیدنا شعیب فرمانے لگے وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، فرمانے لگے قوم والو تم اپنی جگہ کام کرتے رہو جو تم نے کرنا ہے، اور میں اپنی جگہ دین کی تبلیغ کرتا رہوں۔ کرو تم اپنا کام اور میں اپنا۔ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، ہم اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ دوستو لوگ تو تانا زنی کریں گے۔ ایک خاص بات کرنی ہے آپ سے، ایک دانشور نے مجھے تو بڑا تڑپایا ہے، ہو سکتا ہے آپ بھی تڑپ جائیں، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ ایک دانشور کی بات پڑھی میں تو ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا مسئلہ پتہ کیا ہے، بدی پھیلانے والے تھوڑے ہیں اور نیکی پھیلانے والے زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی زمانے میں بدی کیوں زیادہ پھیل رہی، نیکی کم کیوں پھیلتی؟ تعداد نیکی پھیلانے والوں کی زیادہ ہے، بدی پھیلانے والوں کی کم ہے، لیکن سوسائٹی میں چلن بدی کا کیوں عام ہے؟ تو کہنے لگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس اخلاص کے ساتھ بدی پھیلانے والی بدی پھیلاتے ہیں نا، اس اخلاص سے نیکی پھیلانے والے نیکی نہیں پھیلاتے۔ اور جتنی محنت شیطان کرتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اتنی محنت دیندار کیوں نہیں کرتے بچانے کے لیے؟ جس تیزی کے ساتھ لوگ دین کے مخالف کوششیں کرتے ہیں، اتنی محنت کے ساتھ دیندار لوگ جدوجہد کیوں نہیں کرتے؟ کاش کبھی لوگ اتنے مخلص ہو جائیں جتنے بدی پھیلانے والے مخلص ہیں، تو انقلاب آ جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک چور کے لیے اکثر دعا مانگا کرتے، ابو الحسن اس کا نام تھا۔ امام احمد بن حنبل کہتے یا اللہ اس پہ رحم فرما، یا اللہ اس چور پہ رحم فرما، دعا مانگتے۔ اور دعا کیا مانگتے؟ یا اللہ ابو الحسن اس پہ رحم فرما۔ ایک دن آپ کے بیٹے نے پوچھا کہ حضور لوگ بڑے پریشان ہیں کہ آپ چور کے لیے دعا مانگتے اور اس کے لیے اللہ کی رحمت طلب کرتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل نے بڑی انوکھی بات کی، کہنے لگے اس چور نے مجھے حوصلہ بڑھا دیا۔ آپ فرمانے لگے دین کی ایک بات کرنے کی وجہ سے جب مجھے بادشاہ نے گرفتار کیا اور مجھے تھانے لے جایا گیا اور کوتوال مجھے بند کر رہا تھا، تو میں دیندار آدمی تھا، ساری زندگی پڑھنے پڑھانے والا تھا۔ سارے مجرم نہیں جیلوں میں جاتے، جیلوں میں تو حضرت یوسف علیہ السلام جیسے لوگ بھی رہے ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے لے جایا جا رہا تھا تو کچھ کیفیات تھی کہ لوگ کہیں گے جناب جیل میں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ابھی کوتوال مجھے تھانے لے کے گیا کہ وہ چور آیا اور آ کے کہنے لگا امام صاحب زمانہ جو مرضی کہے، میں جانتا ہوں آپ کی غلطی کوئی نہیں، آپ نے حق بیان کیا۔ کہنے لگا حضور میں چور ہوں، میرے وجود پر اب 1 انچ جگہ نہیں جہاں کوڑا نہ پڑا ہو، سارا وجود کوڑے کھا کھا کے زخمی ہے، ہر شہر کے ہر کوتوال کے پاس گویا ہر تھانے میں میرا نام لکھا ہے، چوری کے لیے مار کھاتا ہوں کبھی گھبرایا نہیں۔ ذرا کھڑے رہنا، آپ تو محمد عربی کے دین کے لیے مار کھانے لگے، اتنی جلدی تانوں سے پریشان نہ ہونا۔ فرمایا ذرا کھڑے رہنا، اتنی جلدی تانوں سے پریشان نہ ہونا۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں۔
ذرا ٹھہرنا پھر اگر آپ اس کام کے لیے آئے. آپ فرماتے ہیں مجھے اس کی بات نے اتنا حوصلہ دیا کہ پھر مجھے کسی چیز نے پریشان ہی نہیں کیا. میں دعا کرتا ہوں اللہ اس پر. یہاں تو لوگ حوصلہ توڑنے آتے ہیں لوگوں کا، لوگ حوصلہ توڑتے ہیں. ذرا کو بچہ دین کی طرف بڑھتا ہے سوال جواب شروع کر دیتے ہیں. وہ تو ہونے ہی داڑھی رکھ لئیے. میں کہ جی تسی دسیا جی ذرا کدوں کو رکھنی چاہیے سی، لکھ دے ذرا. آپ ابھی سے ادھر نکل گئے تو آپ بتا دیں جناب کس وقت نکلنا چاہیے تھا. آپ ابھی سے، وہ ابھی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس وقت شعور کی آنکھیں کھل جاتی ہیں سارے دین پہ عمل کرنا فرض ہو جاتا ہے. پھر آپ کمزور کیوں ہوتے ہیں؟ تو میرے عزیز تانا زنی، کمزوری، یہ تو لوگ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے میرے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی اور میں نے اپنی زندگی میں وہ باتیں اپنے دل کے ساتھ، گرہ کے ساتھ باندھ کے رکھی اور مجھے بڑا فائدہ دیا انہوں نے. آپ فرمایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں مساکین سے محبت کروں اور ان کے قریب رہا کروں. اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا کہ میں اس بندے کی طرف دیکھوں جو مالی حیثیت میں مجھ سے کم ہے، جو زیادہ ہے اس کی طرف نہ دیکھوں. اور فرماتے ہیں پھر کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں ہمیشہ صلہ رحمی کروں، اگرچہ کوئی بندہ مجھ سے تعلق توڑے، منہ پھیرے، پھر بھی میں نیکی کرتا رہوں. اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ کوئی چیز جب مجھ سے مانگی جائے تو میں فوراً دے دوں، انکار نہ کروں، اور اگر میری پہنچ میں ہو، یہ شارحین حدیث نے لکھا ہے اگر پہنچ میں ہو تو وہ چیز دے دی جائے. اور پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ ہمیشہ سچی بات کہنا، چاہے وقتی طور پر لوگوں کو اچھی نہ بھی لگے. اور پھر محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم دین پہ چل رہے ہو اور اگر کوئی بندہ تمہیں تانا دے، تمہیں ملامت کرے تو پرواہ نہ کرنا، پھر آگے بڑھتے رہنا. اور پھر میرے کریم حبیب نے مجھ سے فرمایا تھا لا حول شریف کثرت سے پڑھا کرنا، یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، یہ کثرت سے پڑھنا. آج آپ دیکھ لیں ہم نہیں کہتے سچی بات، صرف اس لیے ڈرتے ہیں کہ لوگ تانا دیں گے، لوگ سخت بات کریں گے، لوگوں کے اندر جو ہمارا ایک معیار بنا ہوا ہے وہ کم ہوگا، تانا زنی کا دروازہ کھلے گا. صرف اسی بات سے ڈرتے ہوئے میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، سمجھتا ہوں اس بات کو کہ اگر اپنے قبیلے اور برادری میں وہ سچ کہہ دے تو ان کے کہنے کے اثرات ہوں گے، لیکن وہ سب کی گڈ بک میں رہنا چاہتے ہیں، وہ سچ بولنا نہیں چاہتے، وہ سب کے حق میں، سب کے لیے اچھا رہنا چاہتے ہیں، وہ عوامی پذیرائی چاہتے ہیں. لہذا جو خیر کی بات ان کی پہنچ میں بھی ہے وہ بھی نہیں کرتے، حتیٰ کہ اپنے گھر میں، اپنی اولاد میں، اپنے بچوں کے بیچ بھی انصاف نہیں کر پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے. تو میرے بھائی لوگ تو بلا وجہ بھی مخالف ہو جاتے ہیں، کوئی سبب نہیں ہوتا پھر بھی لوگ مخالفت کرتے ہیں. آپ دیکھیں پیچھے سے دیکھتے ہیں انبیاء، صلحاء، صحابہ، اتقیاء، اولیاء، دیکھتے ہیں آپ کون ہے جو لوگوں کی پذیرائی اور لوگوں کی گڈ بک میں ہمیشہ رہا ہے. اگر بڑے لوگ بھی تعریف کرنے والے آپ کو ملیں گے تو ڈھیر سارے تنقید کرنے والے بھی ملیں گے. بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جن کے لب و لہجہ تیر سے زیادہ سخت ہے، جن کی آنکھوں کے اندر آپ کے لیے اتنے سخت تیر ہیں کہ وہ بعد اوقات جملوں سے زیادہ سخت محسوس ہوتے ہیں. کیسے آپ گزارا کریں گے؟ اس لیے بہترین یہ ہے لوگوں کو دیکھ کر راہ کا تعین نہ کریں، رستے کا تعین رب رسول کی رضا دیکھ کر کریں اور پھر اس پر چلتے جائیں، سفر کریں. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اگر کوئی ایسا موقع دیکھے جہاں اللہ کے احکام کو توڑا جا رہا ہے